السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تحروا لیلۃ القدر فی عشر الاواخر فی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ لیلۃ القدر کے آخری عشرے میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرنا ہے؟ جیسے آپ کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے، جو بہت ہی قیمتی، جیسے ڈائمنڈ کی کوئی چیز گم ہو جائے، آپ کا کوئی گولڈ سیٹ گم ہو جائے، کوئی ایسی چیز کہ جو آپ کی بہت قیمتی ہے، جسے آپ قیمتی سمجھتے ہیں، تو کبھی غور کریں آپ جب اس کو تلاش کریں گے تو کیسے کریں گے؟ کوئی بتا سکتا ہے کیسے آپ اس کو تلاش کریں گے؟ آپ جہاں سے گزریں گے، جدھر سے گزریں گے، جدھر کو جائیں گے، آپ کی نظریں فرش پر لگی ہوں گی، آپ کی نظریں بھی فرش پر ہوں گی، آپ کا دل دماغ بھی اسی سائڈ پر ہوگا، اور آپ بہت زیادہ وریڈ ہوں گے، بہت زیادہ ٹینشن میں ہوں گے کہ وہ میری چیز فلاں چیز نہیں مل رہی، اللہ کرے کبھی کہیں سے مل جائے۔ جتنی آپ کوشش میں ہوں گے، تو ایسے ہی لیلۃ القدر کو بھی آپ نے تلاش کرنا ہے۔ لیلۃ القدر خود بخود نہیں آئے گی، آپ کے تلاش کرنے سے ملے گی۔ اور وہ کیسے؟ آپ نے وہ عبادت میں گزارنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ وہ ٹائم، وہ تلاش کیسے کرنی ہے؟ عبادت کر کے وہ رات تلاش کرنی ہے۔ اب لیلۃ القدر کو کس طرح ہم نے پانا ہے؟ اس کے لیے کچھ چند گزارشات ہیں کہ اسے حاصل کرنے میں سب سے پہلا نمبر آپ کو اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے، اللہ کے کرم اور اس کی سخاوت سے حسن ظن رکھنا ہے کہ میں جاگ رہی ہوں تو انشاءاللہ میرا رب مجھے یہ رات دے گا۔ 21ویں رات سے لے کر عید کا اعلان ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور اس رات میں عمل صالح کی توفیق دے۔ اس شخص کی پیروی نہ کریں اور نہ ہی اس کی رائے اختیار کریں جو پہلے ہی لیلۃ القدر کی خود سے ہی تعین کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے 25ویں رات ہے، کوئی کہتا ہے 27ویں رات ہے، کچھ لوگ بلا کیا کہتے ہیں 21ویں رات ہے، وہ گزر گئی ہے۔ جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں وہ 21ویں رات تھی، وہ گزر گئی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اب میں محروم ہو گیا، اور ہم عبادت کرنے سے باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ آپ نے ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی۔ چاند رات تک آپ نے پوری کوشش کرتے جانا ہے۔ اس کے بعد عشاء اور فجر کی نمازیں با جماعت ادا کرنی ہیں، یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن اگر عورتیں ہیں تو وہ عشاء اور فجر کی نمازیں ٹائم پر ادا کریں۔ جس نے دونوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کی یا خواتین نے پورے بر وقت پورے ٹائم پہ ادا کی، گویا کہ اس نے رات کا قیام کیا۔ لیلۃ القدر میں اصل چیز قیام ہے۔ لیلۃ القدر میں اصل چیز قیام ہے۔ حدیث رسول من قام لیلۃ القدر احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے رات کا قیام یعنی لیلۃ القدر کا قیام ثواب کی نیت سے کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے پہلے اور بعد والے گناہ معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب لیلۃ القدر مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتی، ٹائم میں آپ کو بتا رہی ہوں، نوٹ کر لیجیے گا۔ لیلۃ القدر مغرب سے لے کر جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، جب سے لے کر فجر کی اذان تک ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے ٹائم۔ لہٰذا جو وقت مغرب اور عشاء کے درمیان کا ہے وہ بھی قیام کا حصہ ہے، یعنی مغرب اور عشاء کے درمیان کو جو حصہ ہے ہم اس میں کچھ نہیں نہ کرتے۔ ہماری جو جاگنے کا ٹائم، عبادت کا ٹائم ہوتا ہے وہ 9 10 11 12 بجے سے شروع ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب وہ کب سے سٹارٹ ہونا ہے؟ آپ نے کرنا ہے مغرب کی نماز کے فوراً بعد سے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان میں بھی ہمیں کچھ نہ کچھ نفل عبادت کرنی چاہیے، اور صرف طاق راتوں میں ہی زیادہ عبادت پر زور نہیں دینا کہ جفت راتوں کو خالی چھوڑ دیں، اور ہم ایسے ہی کرتے ہیں، صرف طاق راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اور جو باقی جفت راتیں ہوتی ہیں اس میں بالکل بھی نہیں تراویح پڑھتے تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ایسا نہیں کرنا، بلکہ آخری تمام 10 راتوں میں ہی لیلۃ القدر کا مکمل امکان ہے۔
ضرورت کے مطابق کھائیں اور پئیں اور کوشش کریں کہ 1 منٹ بھی جو آپ آرام کریں وہ آپ کے قیام کے لیے مددگار ہو۔ صرف مسجد میں ہی تراویح اور قیام کو کافی نہ سمجھیں، کوشش کریں گھر میں بھی جتنا ممکن ہو سکے خود قیام کریں، کیونکہ یہ زیادہ اخلاص سے بھرپور ہوگا۔ مسجد کی نسبت گھر کا قیام زیادہ اخلاص سے بھرپور ہوگا، کیونکہ یہاں آپ اکیلے ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری والی بات نہیں۔ مسجد میں تو سارے ہی دیکھ رہے ہوتے، ایک دوسرے کو تسبیح پکڑی ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ صبح اٹھ کے سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں فلانی تو ساری رات بیٹھی رہی، فلاں انسان ساری رات جاگتا رہا اور 1 منٹ کے لیے نہیں سویا۔ تو اس میں ریاکاری دکھاوا آ سکتا ہے نا؟ تو اکیلے اگر آپ کرتے تو زیادہ اخلاص اور جیسے بھرپور ٹائم ہوگا۔ یہ دعا کثرت سے کرنی ہے۔ کون سی والی دعا؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، زیادہ کے لیے فاعف عنا۔ بڑی تسلی کے ساتھ یہ دعا پڑھنی ہے، ایسا نہیں پڑھتے جن اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی اللہم انک، نہیں، آپ اپنے رب سے عفو درگزر مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ تو اس انداز سے کہ آپ کا دل جب آپ یہ بولیں اللہم انک عفو، تو دل کے اندر یہ بات ہو کہ اللہ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا ہے نہیں، اور میں اتنی گنہگار ہوں، اتنی خطا کار ہوں کہ اللہ کے سامنے میرے گناہ کچھ بھی نہیں اہمیت رکھتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کرنے والی ہے۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس رات میں بھلائی طلب کرنی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ شر کو اللہ تعالیٰ ہم سے پھیر دے۔ ہر رات کوشش کرنی ہے صاف ستھرا آپ کا لباس ہونا چاہیے، کوئی یعنی کہ کوئی بھی کسی قسم کی پلیدگی کا، گندگی کا کوئی شائبہ نہ رہے، اور صاف ستھرا لباس پہنیں، مسواک کریں، اور مرد ہیں تو اچھا سا عطر اور خوشبو لگائیں، عورتیں ہیں تو صاف ستھری ہو کر عبادت کے لیے بیٹھیں۔ اس کے بعد اللہ کا ذکر کرتے رہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، اور لوگوں سے اور موبائل فون سے دور رہیں، لوگوں سے بھی دور رہنا ہے اور موبائل فون سے بھی دور رہنا ہے، کیونکہ جتنے لوگ آپ کے سامنے زیادہ ہوں گے وہ بھی آپ کو عبادت سے الجھا دیں گے، اور موبائل اگر آپ کے ہاتھ میں ہے تو وہ بھی آپ کو عبادت سے دور کر سکتا ہے۔ خبردار رہیں کہ کہیں آپ کے دل میں آپ کے عمل کا غرور نہ آنے پائے، یا آپ اپنا عمل کا کسی کو بتائیں، کیونکہ جتنا بھی آپ عمل کریں گے وہ اللہ کی رحمت ہے۔ کتنے ہی قیام کرنے والوں کا قیام تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ ہیں ساری ساری رات جاگتے عبادت کے لیے، لیکن حدیث رسول ہے ان کو تھکاوٹ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیا مطلب؟ وہ ریاکاری کر کے، دکھاوا کر کے، بتا کے اپنا عمل ضائع کر دیتے، تو پھر تھکاوٹ رہ جاتی، باقی عمل اڑ جاتا ہے۔ ہر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت اور لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی دعا کرنی ہے۔ زیادہ کھانے سے جسم بوجھل محسوس کرتا ہے، لہٰذا کم کھانا چاہیے تاکہ قیام کے لیے بندہ ایکٹیو رہے۔ جتنا زیادہ کھایا ہوگا نا سست پڑ جائیں گے، کم کھایا ہوگا تو ایکٹیو رہیں گے اور تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں زیادہ کھانے سے جسم بوجھل محسوس کرتا ہے، لہٰذا کم کھانا چاہیے تاکہ قیام کے لیے ایکٹیو رہیں اور تھکاوٹ محسوس نہ ہو۔ ہمیں جو افطاری کے بعد بڑی تھکاوٹ سی ہو جاتی ہے، جسم بوجھل ہو جاتا ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے ہم ایک ہی بار میں رج کے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم سے ہلا بھی نہیں جاتا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں سستی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، طبیعت خراب ہوگی۔ وہ طبیعت زیادہ کھانے سے خراب ہو جاتی ہے۔ کوشش کریں کچھ رکعتیں خفیہ ہوں جو آپ اور آپ کے رب کے درمیان ہوں، اور ان میں لمبے سجدے ہوں۔ اس امید اور یقین کے ساتھ ان رکعات کو ادا کریں کہ آپ لیلۃ القدر کو پا لیں۔ آخری 10 راتیں شروع ہونے سے پہلے کسی کے ساتھ دشمنی اور بغض کو ختم کرنا ہے۔ کتنے ہی عمل ہیں جو قطع رحمی کی وجہ سے قبول نہیں ہوتے۔ ان 10 راتوں میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا اور نہ کسی کو برا بھلا کہنا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہنا ہے، چاہے آپ پر کسی نے ظلم ہی کیوں نہ کیا، اس کے باوجود اللہ کے اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہنا ہے۔ کسی بھی کم قیام کرنے والے کی تحقیر نہیں کرنی۔ ہمارے اندر یہ عادت ہے کہ ایک مسجد میں ہم گئے اکٹھے بیٹھ کے، یا گھر میں بھی 2 4 10 لوگ اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، تو جو رات میں بار بار سو گیا، اٹھ گیا، عبادت اس نے کم کی تو ہم اس کی تحقیر کرتے ہیں۔
اس کو ہم سب کو بتا رہے ہوتے کہ تو عبادت ہی نہیں راتی کی تھی، اس کو تو عبادت کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، زیادہ سے زیادہ اس نے کوئی 10-20 منٹ آدھا گھنٹہ کی ہوگی. کسی کی تحقیر نہیں کرنی، جتنی جس نے کی ہے اس نے اپنے لیے کی ہے. بے شک اللہ بڑی حکمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو کم قیام والے کے قیام کو اس کے ایمان اور اللہ کے ساتھ اس کے حسن ظن رکھنے کی وجہ سے قبول کر لے، اور آپ کے زیادہ قیام کو اللہ رد کر دے. ہر سحری سے پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، ہر سحری سے پہلے اللہ سے استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی ہے. ان 10 راتوں میں ہر رات خلوص کے ساتھ نیت کی تجدید کرتے رہنا ہے. ہر روز آپ نے نیت کرنی کہ اس رات میں نے جاگنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. ہر رات آپ نے نیت کرنی ہے. کوشش کرنی ہے کہ اپنی تلاوت کے ساتھ ہی قیام کریں، یعنی جو اپنے رات کو نوافل پڑھتے ہیں وہ تلاوت کے ساتھ کرنے ہیں. قرآن پاک کی تلاوت آپ کو جتنی زبانی صورتیں یاد ہیں وہ پڑھنی ہے. جو یاد نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 2-4-10 صورتوں کے سوا کچھ نہیں آتا، وہ کیا کریں؟ ناظرہ قرآن ان کو آتا ہے نا ناظرہ قرآن، تو ناظرہ قرآن آتا ہے تو وہ قرآن پاک کھول کر کھڑے ہو کر قیام کی صورت میں اس طرح سے قرآن پاک پکڑ کے اوپر سے دیکھ کے پڑھ کر تو اپنا قیام لمبا کر لے نفلی نمازوں میں. ٹھیک ہے، تو یہ تھا ہمارا یہ آج کا ایک لیسن کہ ہمیں لیلۃ القدر کو کیسے گزارنا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.